اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتے ہم نے اپنی بات اسی آیت پر ختم کی تھی، اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفصیل آئندہ ہفتے بیان کی جائے گی، چونکہ بات چل رہی تھی بنی اسرائیل کی کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے مختلف اوقات میں مختلف نعمتوں سے نوازا، اور اللہ رب العزت نے ان پر بڑی مہربانیاں فرمائیں، لیکن وہ عجیب قوم تھی کہ ہر بار جب بھی ان کو خوشحالی ملتی، کچھ حالات ان کے صحیح ہوتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر کمر باندھ لیتے، تو پھر اللہ رب العزت ان کو عذاب میں گرفتار فرما لیتے۔ تو یہاں پر دو واقعات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بڑے بڑے واقعات ان کے سامنے پیش آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنو اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ تو آگے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ چنانچہ جب ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ تو مطلب یہ کہ جب بنو اسرائیل کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو بابل کا بادشاہ تھا، بخت نصر اس کا نام تھا، اس نے ان پر حملہ کر کے ان کا قتل عام کیا، اور جو لوگ قتل عام سے بچ گئے تو وہ انہوں نے غلام بنا لیا، اور ایک جلا وطنی کی زندگی جو ہے وہ ان کو بسر کرنی پڑی، یعنی کہ وہاں سے فلسطین سے وہ بابل لے گیا تھا، جہاں ایک لمبی زندگی تک وہ وہاں رہا۔ تو یہ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ، اور تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا، اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا دی۔ اس میں بھی یہ واقع پیش آیا کہ تقریباً 70 سال تک وہ بخت نصر کی قید میں رہے، اور پھر اس کے بعد ایک بادشاہ نے جو ایران کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا اخشویرس، اس نے بابل پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا، اور اسے ان یہودیوں پر رحم آیا ان کی حالت زار پر، تو انہوں نے اس کو آزاد کر لیا۔ پھر اسی بادشاہ نے ان کو دوبارہ فلسطین میں آزاد کر لیا، اور ان کا مال و دولت بھی ان کو واپس کیا۔ تو لیکن جب ان کی حالات اچھی ہوئی تو انہوں نے دوبارہ پھر بدعمالیوں پر اپنی کمر باندھ لی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگ گئے۔ تو اس لیے پھر دوبارہ جو ہے واقع پیش آیا، فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، اور برے کام کرو گے تو وہ بھی تمہارے ہی لیے برا ہوگا۔ چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میعاد آئی تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالیں، اور تاکہ وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہوں جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ اب پہلے جو بخت نصر نے حملہ کیا تھا تو جو مسجد بیت المقدس میں جو انتہائی قیمتی چیزیں تھیں، سونا تھا، چاندی تھی، زر و جواہرات تھے، وہ سب لوٹ کے لے گیا۔ تو ظاہر ہے کہ بھائی اب دوبارہ جو آدمی یعنی کہ جو حملہ کرے گا تم پر تو وہ بھی ایسے ہی کرے گا، تو اس نے بھی ایسے ہی کیا۔ تو اب یہ کب ہوا، اس میں مختلف روایات ہیں، لیکن زیادہ صحیح یہ لگتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد یہ واقع پیش آیا۔ تو
چونکہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان پر مختلف زمانے میں ان پر جو ہے نا مختلف دشمن مسلط ہوتے رہے، لیکن ان دو دشمنوں کا خاص طور پر ذکر اس لیے ہوا کہ ان میں سے جو پہلا جو نقصان اٹھانا پڑا اور پہلا دشمن جو بخت نصر ان پر مسلط کیا گیا، یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی خلاف ورزی کی، اور دوسرا دشمن اس وقت مسلط کیا گیا جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، اور آگے یہ فرمایا کہ اگر تم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو تمہارے ساتھ ویسے ہی سلوک دوبارہ کیا جائے گا۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پھر کیا کیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی انہوں نے مخالفت کی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو مدینہ سے جو ہے نا وہ جلا وطن کر دیا، اور وہاں سے ان کو یعنی کہ نکال دیا۔ جب میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ قرآن مجید جو ہے وہ صرف ہمارے یعنی کہ یہ یہودیوں کے واقعات بیان کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم گزشتہ اقوام کے واقعات پڑھ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کے لیے ہیں یا کافروں کے لیے یا قریش مکہ کے لیے ہیں۔ یہ واقعات دراصل ایک تو اس وقت کے قریش مکہ کو یہ تنبیہ کی گئی کہ اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح پیش آؤ گے جس طرح کے یہود اپنے انبیاء کے ساتھ پیش آئے تو تمہارا بھی وہی اثر ہوگا۔ لیکن یہ قرآن مجید کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے، تو لہٰذا یہ ساری کی ساری چیزیں اپلائی ہوتی ہیں ہمارے اوپر بھی۔ اگر ہماری بھی نافرمانی یہاں سے بڑھ جائیں گی تو ہمیں بھی اللہ رب العزت عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اور بڑے برے عذاب سے مبتلا کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی تھی کہ میری امت کو ایک ہی وقت میں تباہ و برباد نہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرما لی۔ تو یہ امت محمدیہ بیک وقت تباہ و برباد نہیں ہوگی، لیکن مختلف حالات میں، مختلف واقعات میں، مختلف اوقات میں اس امت پر عذاب آتے رہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو اس وائرس کے سلسلے میں جو ہمارے اوپر ایک عذاب آیا ہوا ہے، یہ عجیب و غریب عذاب ہے کہ دیکھیں ہمارے لیے مسجدیں بند ہیں، ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی قسم کا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے شریعت لائے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمیں بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو امت ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں اور کفار بھی شامل ہیں، یہود بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، سب لوگ شامل ہیں۔ وہ ہم لوگ امت اجابت ہیں، ہم نے دعوت قبول کی ہوئی ہے، اور وہ دوسرے جو لوگ ہیں غیر مسلم وہ امت دعوت ہیں۔ ہمارا کام ان کو دعوت دینا ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم بھی ہر سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔